دنیا بھر سے اردو ماسٹر دیکھنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول ہو۔ عزیز طلباء، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار خوبیوں سے نواز رکھا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اہل قلم ہوں گے، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اہل علم ہوں گے۔ اہل علم اور اہل قلم لوگ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ ہم لوگوں کو علم سکھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور کچھ لوگ شعر لکھتے ہیں۔ جو کتابیں لکھنے والے ہیں وہ چھوٹے سے موضوع کو بہت وسیع و عریض سمندر کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن ایک شاعر جو ہے وہ وسیع و عریض سمندر کو ایک محاورے، ایک ضرب المثل کی طرح ایک پورے کے پورے سمندر کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیتا ہے۔ تو شاعر کا یہ کمال ہے کہ وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، لیکن اس کا تخیل جو ہے وہ آسمان کی وسعتوں میں محو پرواز ہوتا ہے، اور وہ اپنی پرواز کے دوران ایسے ایسے تخیلاتی خیالات کو بنتا ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے لیکن باتیں وہ چاند کی کر رہا ہوتا ہے، وہ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے لیکن باتیں جو ہے وہ آسمان کے تمام مخلوقات کی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی خیال جو ہے وہ اس کو پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ممتاز کر دیتا ہے۔ اب ان شعراء کے اندر کچھ شعراء ایسے ہیں جو نعت کے اندر، کچھ شعراء جو ہے وہ حسن مجازی اور حسن حقیقی کے اندر اپنی غزلوں کو لکھ ڈالتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، جو ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ در حقیقت شعری اصطلاحات ہے۔ اب شعری اصطلاحات کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے جو ہے اس کا فنی محاسن کھولیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ کسی غزل یا کسی قصیدے کے اندر جو شاعر پہلا شعر لکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آئیے ہم اپنے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بہادر شاہ ظفر کی ایک بہت ہی مشہور زمانہ غزل جو ہے وہ لکھ رکھی ہے، جو انہوں نے اپنی قید و بند کی صحبتوں کے درمیان لکھی تھی۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عزیز طلباء، آپ نے یہ شعر سنا، اس شعر کی مناسبت سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی غزل کا، کسی بھی قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، اب شعر بنتا کیسے ہے یہ دیکھیے گا عزیز طلباء، کہ یہ اس غزل کا پہلا مصرع ہے، یہ اس غزل کا پہلا مصرع ہے اور یہ اس غزل کا دوسرا مصرع ہے۔ جب یہ دونوں مصرے آپس میں ملیں گے تو عزیز طلباء یہ ایک شعر کی صورت اختیار کر لیں گے۔ اب شعر کی صورت اختیار کرنے کے بعد عزیز طلباء، جو لسانیات کے ماہرین ہیں، جو شاعر ہیں، وہ اس کو مطلع کے نام سے گردانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ہم نے اپنے بورڈ کے اوپر لکھ رکھا ہے جو پہلی شعری اصطلاح ہے جس کو ہم کہتے ہیں مطلع۔ مطلع جو ہے طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، مطلع جو ہے وہ طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اب جو جس جگہ سے طلوع ہوگا، جہاں سے کسی غزل یا قصیدے کا آغاز ہوگا، ہم اس کو شعری اصطلاحات کے اندر کیا کہتے ہیں عزیز طلباء؟ ہم اس کو مطلع کہتے ہیں۔ تو مطلع کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس مطلع کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ کون سی ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو وہ مطلع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے گا عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کو پڑھ لیں۔ مطلع سے مراد طلوع ہونے کی جگہ۔ کسی بھی قصیدہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم اس کی مختصر سی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بادشاہوں کے دربار میں کچھ ایسے شعراء کرام بھی موجود ہوتے تھے جو انعام و اکرام کے لالچ میں بادشاہ کے خاندان، بادشاہ کی تعریف و توصیف کے اندر زمین آسمان کے کلابے جو تھے وہ ملا دیا کرتے تھے، اور بادشاہ جو ہے وہ ان کے اس حسن نظر سے متاثر ہو کر پھر ان کو بہت سارا انعام و اکرام سے نواز دیا کرتا تھا۔ تو قصیدہ یا غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں۔ مطلع طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ پہلے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے دو مصرے، میں نے کہا کہ پہلے ایک مصرع اور یہ دوسرا مصرع مل کر جو ہے یہ شعر کی صورت اختیار کرتا ہے۔ تو پہلے مصرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا قافیہ کیا ہے اور اس کا ردیف کیا ہے۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں گے
کہ یہ دیار لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. دیار کہتے ہیں وطن کو. اور میں جو ہے آپ دیکھیے گا عزیز طلبہ، یہ دوسرا مصرع ہے، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار. اب دیار اور ناپائیدار جو ہیں عزیز طلبہ، یہ دونوں جو ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ قافیہ کہلائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر میں اور یہ دونوں جو ہیں یہ ردیف کہلائیں گے. یہ قافیہ ہے ناپائیدار. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر بہادر شاہ ظفر کی غزل کا یہ مطلع ہے. عزیز طلبہ، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو وہ پہلا شعر ہوگا، مطلع ہرگز نہیں ہوگا. پھر سن لیجئے گا، اگر اس کے اندر سے ہم قافیہ نہ ہوں، یعنی یہاں پر دیار کی جگہ پر یہاں پر کچھ اور ہوتا تو ہم اس کو شعر گردانتے، شعر کا نام دیتے. اس کو ہم نے مطلع کا نام نہیں دینا تھا. تو مطلع جو ہے کسی بھی، جیسے محفل کے اندر ایک نقیب ہوتا ہے جو پوری محفل کا انتظام، یعنی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ کسی بھی تقریب کا انتظام سنبھالتا ہے، تو یہ شعر جو ہے، یہ مطلع جو ہے کسی بھی غزل کا یا کسی بھی قصیدے کا، یہ کیا ہوتا ہے؟ نقیب ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، جو پوری غزل کو اپنے وزن کے اوپر پھر آگے سے آگے یہ چلاتا ہے. تو دیکھیے گا، ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مطلع ہے. دونوں پہلے مصرے کے اندر بھی قافیہ موجود ہے، دوسرے مصرے کے اندر بھی قافیہ موجود ہے. پہلے مصرے کے اندر ردیف موجود ہے، دوسرے مصرے کے اندر بھی ردیف موجود ہے. لہٰذا یہ والا شعر بہادر شاہ ظفر کی غزل کا تمام پیرامیٹرز کے اعتبار سے مکمل ہے. لہٰذا ہم اس کو شعر نہیں کہیں گے، چونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے، قافیہ اور ردیف کے اصول و ضوابط کو پورا کر رہا ہے. لہٰذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو مطلع کہیں گے. عزیز طلبہ، مطلع کے بعد اب آپ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے والا ہے. اگر مطلع کے بعد شاعر یہ سوچے، یہ خیال کرے کہ اس نے یہ جو مطلع کہا ہے، اس مطلع کے اندر ابھی کہنے کو اور بہت کچھ باقی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ اسی مطلع کے وزن پر، اسی ردیف اور اسی قافیے کو بنیاد بنا کر اسی شعر کے وزن پر ایک اور شعر کہتا ہے. دونوں مصروں کے اندر کیا ہوگا؟ قافیہ بھی ہوگا، ردیف بھی ہوگا. یاد رکھنا ہے کہ اگر شاعر یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ وہ جس مضمون کو اس غزل کے اندر لے کر جانا چاہتا تھا اور جو خیال اور تخیل وہ پہلے شعر کے اندر ڈالنا چاہتا تھا ابھی اس کی گنجائش موجود ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسی شعر کے وزن پر ایک اور شعر کا اضافہ کر دیتا ہے، وہ لکھ ڈالتا ہے. اس مطلع کے اوپر وہ ایک اور مطلع کہہ ڈالتا ہے. تو عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ اگر شاعر ایک مطلع کے اوپر ایک اور مطلع جو ہے وہ لکھ ڈالتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع ثانی کہتے ہیں. ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع قافیہ اور ردیف کے ساتھ اگر شاعر لکھ ڈالے تو عزیز طلبہ ہم اس شعر کو شعر نہیں کہیں گے، اس شعر کو ہم مطلع ثانی کہیں گے. یعنی مطلع کے بعد آنے والا جو شعر ہوگا وہ ثانی کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ ثانی کہلائے گا. تو یہ ہے مطلع ثانی. اب اس بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اس کے فوراً بعد شاعر پھر یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی مطلع ثانی سے بھی ابھی وہ بات نہیں ہو پائی جو میں کہنا چاہتا تھا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک اور شعر جو ہے وہ اسی وزن کے اوپر، اسی قافیے کے اوپر، اسی ردیف کے اوپر پھر جو ہے وہ دونوں مصرے کے اوپر لکھ ڈالتا ہے. تو وہ پھر ایک اور مطلع بن جاتا ہے. یعنی پہلا شعر اس کو مطلع کہیں گے، اس کو مطلع اولیٰ بھی کہیں گے، دوسرا شعر مطلع ثانی کہلائے گا. اب وہ ان دونوں مطلعوں کے بعد ایک اور مطلع جو ہے وہ لکھ ڈالتا ہے. تو عزیز طلبہ،
اس کو شعری زبان کے اندر ہم کیا کہیں گے؟ مطلع ثالث۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مطلع ثالث۔ یعنی پہلے مطلع لکھا، پھر مطلع ثانی لکھا، اور اب تیسری جگہ پر آ کر وہ ایک اور شعر لکھتا ہے، اس شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع ثالث کہیں گے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے مطلع پڑھا، ہم نے مطلع ثانی پڑھا، اور ہم نے مطلع ثالث پڑھا۔ یعنی ہم مطلع کو مطلع اولیٰ بھی کہتے ہیں، پہلا شعر مطلع اولیٰ بھی کہلائے گا، پھر مطلع ثانی دوسرا مطلع ہوگا، پھر تیسرے نمبر پر جو شعر لکھا جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلع ثالث کہیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اب جو بات ہم آخر میں کرنے لگے ہیں وہ ہے حسن مطلع۔ اب حسن مطلع کیا ہوگا؟ میں نے یہ بات اس لیے پہلے مطلع اولیٰ، مطلع ثانی اور مطلع ثالث کو کلیئر کیا تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ اب مطلع ثانی کیا ہے؟ مطلع ثانی سمجھنے سے پہلے آئیے عزیز طلبہ ہم بہادر شاہ ظفر کی غزل کا یہ دوسرا شعر جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے گا کہ اس کے اندر یہاں پر دیکھیے گا پہلا مصرع، یہ پہلا مصرع جو ہے اس میں ردیف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اینڈ پہ اس کے میں ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ دن، تو لہٰذا یہ ردیف نہیں ہے۔ تو حسن مطلع کے فوراً بعد جو شعر آئے گا اس کے پہلے مصرے میں نہ تو قافیہ ہوگا نہ ردیف ہوگا، بلکہ اس کے دوسرے مصرے کے اندر آپ کو باقاعدہ طور پر کیا ملے گا؟ قافیہ بھی ملے گا اور ردیف بھی ملے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ مطلع کے فوراً بعد اگر دوسرے مصرے کے اندر آپ کو قافیہ ملے اور ردیف ملے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ کیا ہوگا؟ یہ حسن مطلع۔ یعنی کہ مطلع کے فوراً بعد شاعر جو شعر لکھتا ہے جس کے دوسرے مصرے کے اندر قافیہ بھی ہوگا اور ردیف بھی ہوگا، ہم اس کو شعری اصطلاح کے اندر ہم کیا کہیں گے؟ حسن مطلع کہیں گے۔ تو قصیدے یا غزل کا دوسرا شعر، عزیز طلبہ، قصیدے یا غزل کا دوسرا شعر جو مطلع کے فوراً بعد شاعر کہے اسے ہم حسن مطلع کہتے ہیں، اور دوسرے مصرے کے اندر یہ لازم و ملزوم ہے کہ اس میں آپ کا قافیہ بھی ہوگا اور ردیف بھی ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، سن لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے، اور اب اس کو آپ لائک کر لیں، نئے ہیں سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کر لیں۔